قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ انسانی چال چلن پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں۔ ہمارے چال چلن کو کون سی چیزیں، کون سی باتیں متاثر کرتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا چال چلن بنتا کیسے ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے۔ کیا چال چلن؟ ہمارے کام کرنے کا طریقہ، ہمارا دوسروں سے رویہ، سلوک، ہمارا لینا دینا، اور پھر ہمارا زندگی گزارنے کا انداز، طریقہ، دا وے آف لائف، یہ ہے چال چلن بائبل کے مطابق۔ عام سی بات ہے کہ انسان کا چال چلن ویسا ہی ہو جاتا ہے جس ماحول میں وہ رہتا ہے۔ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے، آپ کا کام کرنے کا طریقہ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے، آپ کا دوسروں سے سلوک بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے، آپ کا ملنا برتنا لینا دینا بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اندازہ کر لیجئے کہ آپ کے رویے بحرین میں کیسے ہوتے ہیں اور پاکستان میں۔ یہاں ایئرپورٹ پہ سارے ناک کی سید میں ڈرے سہمے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرا سامان زیادہ نہ نکل آئے، میں لائن سے باہر نہ ہو جاؤں، کہیں سیکیورٹی والا مجھے پوائنٹ آؤٹ نہ کر لے، میرے سامان میں سے کچھ غلطی نہ نکل آئے، میرے کاغذات میں سے غلطی نہ نکل آئے، میں کہیں قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوا پکڑا نہ جاؤں، میں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ قطاریں سیدھی ہوتی ہیں، بینک میں بھی جاؤ تو پرچی لینی پڑتی ہے، ٹوکن لینا پڑتا ہے، ہسپتال میں جاؤ تو باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہی سارے طور طریقے، جیسے ہی جہاز پاکستان کی حدود میں پہنچتا ہے آواز آتی ہے کہ جی ہم لاہور کی فضاؤں میں ہیں، ہم کراچی کی فضاؤں میں ہیں، ہم فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد کی فضاؤں میں ہیں۔ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ عملہ کلپتا رہتا ہے، بھائی بیٹھ جاؤ، جہاز اترنے کا انتظار تو کر لو۔ ہم اپنا سامان اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اب اس ماحول میں چلے گئے ہیں جہاں قانون کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہی بندہ ڈھونڈتے ہیں، یا میرے باری جلدی لے آ دو، 100 200 400 500 1000 روپیہ لے لے، میرا سامان جلدی سے کلیئر کرا دے، کھلنا نہیں چاہیے، اور میری باری بھی پہلے لے آ، سٹیمپ ہو جائے امیگریشن سے اور میں اندر چلا جاؤں۔ اور وہاں اگر چینز لگی ہوئی ہیں، وہاں راستہ، راہداری بنائی گئی ہے کہ چینز یا کوئی مارکنگ لگا کر، ربن لگا کر کہ اس طرف سے کراس نہیں کرنا، ہم نے چھلانگ لگا دینی ہے اس پر سے۔ جیسے ہی ہم پاکستانی ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں ہمارا ڈسپلن ہی سارا خراب ہو جاتا ہے، جبکہ ہم اس ماحول میں جس میں رہ رہے ہیں یہاں بحرین میں، ہمارا چال چلن اس میں بڑا ڈرا سہما اور کمپوزڈ اور ویل مینٹینڈ رہتا ہے، بڑا سلجھا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہم جیسے ہی اپنے وطن پہنچتے ہیں تو ہمارا سارا سلجھا پن، ہماری ساری تمیز، ہمارا سارا چال چلن ہی بگڑ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے تو کوئی اور مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، ہم خود کافی ہیں یہ بات سمجھنے کے لیے کہ چال چلن ماحول کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ جس ماحول میں ہم چلے جائیں اس کا اثر ہمارے چال چلن پہ آ جاتا ہے، ہمارے کام کرنے کے طریقے پہ آ جاتا ہے، ہمارے لینے دینے اور ملنے برتنے پہ آ جاتا ہے، ہمارے سلوک اور رویوں میں آ جاتا ہے، اور ہماری زندگی کے طور طریقوں میں اس کا اثر آ جاتا ہے۔ ابراہیم کے گھر کے حالات ہیں، ایسے حالات ہیں جس میں اختلافات آ گئے ہیں، سارا اور ہاجرہ میں، اور پھر ان کی اولادوں میں بھی ماحول کا اثر۔ ابراہیم بھی پھر مجبور ہو جاتا ہے، ایک کو چننا ہے۔ موسیٰ پہاڑ پہ ہے، خروج 32واں باب، ساری قوم نیچے انتظار کرتے کرتے اکتا گئی ہے، تھک گئی ہے، کیونکہ موسیٰ کو 40 دن اور رات اوپر ٹھہرنا پڑا، اور وہ کہنے لگے اب پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اب اترنے والا نہیں ہے، کب آئے گا، اتنے دن انتظار کر رہے ہیں، چلو ہارون ہمارے لیے تو ہی دیوتا بنا دے۔ اور پھر وہ اپنے لیے بچڑا بنوا لیتے ہیں اور اس کے لیے عید کا اعلان کرتے ہیں، اور ناچ گانا کرتے ہیں، اور ضیافتیں کرتے ہیں، اور قربانیاں کرتے ہیں، اور عید کرتے ہیں۔ ماحول ایسا بن گیا کہ کوئی باہر نہیں رہا، اثر ہو گیا سب کی زندگی پر، سب کے طور طریقوں پر، سب کے چلن پر،
اثر ہو گیا، ماحول اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں ہم اس کا رنگ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اس کا اثر ہمارے اوپر ہو جاتا ہے۔ اور پھر تعلیم و تربیت، ایجوکیشن ہے، ٹیچنگز ہیں، ٹریننگ ہے، اس کا اثر ہوتا ہے ہم پر۔ جہاں سے بھی ہم تعلیم پاتے ہیں یا تربیت پاتے ہیں، وہ بھی ہمارے چال چلن پر، ہمارے کردار پر، ہماری زندگی کے طور طریقوں پر، ہمارے کام کرنے کے طریقوں پر، ہمارے ملنے برتنے، لینے دینے اور سلوک اور رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس طرح کی تعلیم پائیں گے ہم ویسے ہو جائیں گے۔ اگر محبت کی، سلوک کی، صلح سلامتی کی، ایک ساتھ رہنے کی تعلیم پائیں گے تو ہم ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اور اگر کہیں سے تعلیم ملے کہ آپ کے سوا دنیا کا ہر ایک انسان قتل کے لائق ہے، تو پھر ہمارے اندر وہی شدت آ جائے گی، ہمارے اندر وہی چیزیں آ جائیں گی، ہمارا چال چلن، ہمارے طور طریقے، ہمارے رویے، ہمارا سلوک، ہماری زندگی ویسی بن جائے گی جیسی تعلیم لیں گے۔ زبور 119 9ویں آیت، جوان اپنی روش، اپنا چال چلن، اپنی زندگی کا طور طریقہ، اپنا کردار، کنڈکٹ، کریکٹر، دا وے آف لائف، بیہیویئر کیسے درست رکھے، صاف رکھے، پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے، کیونکہ کلام میں سے تعلیم ملتی ہے۔ اگر اس کی تعلیم اپنائی جائے تو پھر اس کا اثر ہمارے چال چلن پہ ہوگا۔ تعلیم اگر اس کتاب سے لیں تو ہمارا چال چلن اس کے مطابق بن جاتا ہے۔ امثال 22واں باب 6 آیت، لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں پھرے گا، نہیں مڑے گا، الگ نہیں ہوگا، اسی راستے پہ چلتا رہے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں عادت پئی کڑی نو نہیں جاندی بڈھی اڑی نو، کہ جو بچپن میں ایک عادت بن جائے گی آپ کی زندگی میں، وہ بزرگ ہو کر بھی قائم رہے گی۔ تو تعلیم اور تربیت اثر انداز ہوتی ہے، اور پولس رسول نے کئی بار اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارا چال چلن اس تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے جو ہمیں خداوند سے ملی اور ہم نے تمہیں پہنچائی ہے۔ خوشخبری مسیح کی، انجیل کی تعلیم، مسیح کی تعلیم کے مطابق ہمارا چلن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تعلیم اور تربیت ہمارا چال چلن متاثر کرتی ہیں، ان سے اثر پڑتا ہے ہمارے چال چلن پر۔ ہمارا چال چلن ویسا بن جاتا ہے جیسی ہم نے تعلیم پائی ہے یا تربیت پائی ہے۔ چھوٹے بچے کو سکھایا جاتا ہے، چاچو نے ذرا گال تو کٹ کے بہا، دیکھو کتنی سونی گال کٹ دا، ذرا گالی نکال کے دکھاؤ۔ وہ بچہ بھی توتری زبان میں گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تربیت مل گئی نا، وہ بڑا ہو کر اپنی ماں کو، باپ کو، جس نے سکھائی ہیں اور جو خوشی سے کہتا ہے ذرا سنو تو صحیح گال کتنی سونی لگ دی ہے، اس کو بھی گالیاں ہی دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے مجھے تربیت اس بات کی ملی ہے۔ تعلیم اور تربیت اثر انداز ہوتی ہے ہمارے چال چلن، ہمارے کنڈکٹ پر۔ اور رشتہ دار، پہلے تو ماں باپ، داد کے، نان کے، بہن بھائی، رشتہ دار، اس میں ماں باپ سے لے کر، خونی رشتوں سے لے کر سارے رشتہ دار ہیں۔ ایسے بھی رشتہ دار ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بگڑ ہی جان یا بگڑ ہی جائیں، یہ نہ تعلیم حاصل کریں، یہ نہ ان کا اخلاق اچھا ہو، یہ برے راستے پر چلیں۔ اپنے گھر سے لے کر دوسروں تک رشتہ دار ہمارے کردار پر، ہمارے چال چلن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، بیل ہوئی، اور بچے کو بھیج دیا جاتا ہے، جا کے کہنا ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اسے مل گئی، تربیت مل گئی کہ جھوٹ بولنا میرے گھر میں ایک نارمل بات ہے، عام سی بات ہے، چیزوں کو چھپا لینا میرے گھر میں ایک عام سی بات ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ مائیں کہتی ہیں چاچی تو لک کے کھانا، چاچی سے چھپ کے کھانا، تائی سے چھپ کے کھانا، پھپھی سے، دادی سے چھپ کے کھانا، اس کو کمرے میں لے جا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے تجھے یہ کھانے کے لیے دیا ہے۔ اس بچے کی نگاہ میں وہ سارے رشتہ داروں سے چھپ کے کام کرنا جائز ہو گیا ہے۔
ہم خود تربیت دیتے ہیں بچے کو اور بعد میں کہتے ہیں ایڈے ایڈے وڈے کم سانو پتہ ہی نہ لگا کہ ساری اولاد اینا کمج پہ گئی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو چھپ کے کام کرنا، جھوٹ بولنا، باتیں چھپانا، دوسروں کے ساتھ فرق رویہ رکھنا ہم نے خود تربیت دی ہے گھر میں. ہم نے خود اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو یہ تربیت دی ہے. رشتہ دار ہو کر بھی ہم یہ تربیت دیتے ہیں. ہر ایک انسان پر اس کے رشتہ داروں کی چھاپ ہوتی ہے، اس کے خاندان کا اثر ہوتا ہے. جو کچھ اس کے خاندان میں ہوگا، ان کا چال چلن ہوگا، وہی اس کا بن جاتا ہے. بڑوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے نقل کرتے ہیں، اور چھوٹوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ بڑوں کی کوئی برائی کی نقل نہیں کرنی. رشتہ دار اثر انداز ہوتے ہیں. امثال میں پوری کتاب چال چلن کے بارے میں ہے. ہماری زندگی زمین پر انسانوں کے بیچ کیسی ہونی چاہیے، ہمارا سلوک، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. امثال کی کتاب پرووربس اسی کے بارے میں ہے پوری کی پوری. تو بھی میں نے صرف ایک حوالہ پہلے ہی باب میں سے لکھا اس لیے ریفرنس کے طور پر، جس میں باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے ہماری تعلیم پر توجہ کر، ہماری باتیں مان، تو نقصان نہیں اٹھائے گا. اگر تو ہماری سنتا رہے گا اور ہماری باتیں مانتا رہے گا، دوسروں کی نہیں سنے گا، تو زندگی میں بہترین ہوگا، تو نقصان نہیں اٹھائے گا اور خدا کو بھی پسند آئے گا اور انسانوں میں بھی تیری اچھی شہرت ہوگی. یہ ماں باپ، بہن بھائی، داد کے، نان کے، رشتہ دار، ان سب کا اثر ہوتا ہے ہم پر، اور ہمیں اچھا اثر ڈالنا چاہیے تاکہ اچھا چال چلن بنے. پھر دوست اور صحبت یعنی کمپنی، فرینڈس اینڈ کمپنی، جس میں ہم رہتے ہیں. صحبت وہ گروپ جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں ہمارا وقت گزرتا ہے، جن کے بیچ ہم رہتے ہیں. یہ میرے دوست ہیں، دس از مائی گینگ، دس از مائی گروپ، دس از مائی لیگ. یہ میری کمپنی ہے، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، یہ میرے دوست ہیں، دے آر مائی فرینڈز. ان کا اثر ہوتا ہے. اور بائبل کلیئرلی بتاتی ہے کہ اگر آپ کی کمپنی، آپ کی صحبت، آپ کے دوست برے ہو جائیں تو وہ آپ کی اچھی عادتوں کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں، جنہیں ہم نے اپنے لیے چنا ہے کہ جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، وہ کمپنی، وہ صحبت، وہ تعلقات، وہ ریلیشنز، وہ دوستیاں، فرینڈشپ، یہ اثر انداز ہوتی ہیں. کوئی بات نہیں، کر لے. کیوں اپنے ابے سے ڈرتے ہو ہر وقت؟ کون سا ابھی یہاں دیکھ رہا ہے؟ دوست ہم بڑھاوا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک ہی بار ہے نا، ہمارے ساتھ چل دے، دیکھ ہم سارے کر رہے ہیں نا یہ کام، تو بھی کر لے. تو دوست ہمارے چال چلن پر، ہمارے کریکٹر پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور پتہ ہے یہ گروپس والوں کو، دوستوں کو پتہ ہوگا، اگر کوئی کسی برے کام میں پکڑا جائے تو سب سے پہلے گھر والے دوستوں کی برائی نکالتے ہیں. ہمارا لڑکا تو ایسا نہیں تھا، یہ ان کے لڑکوں نے اسے خراب کر دیا ہے. حالانکہ گینگ کا لیڈر وہ خود ہی ہوتا ہے، دوسروں کو اس نے اپنے پیچھے لگایا ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو معصوم تھا، ہمارا تو شریف تھا، یہ تو بہت جینٹل اور نوبل تھا، اس میں تو کوئی برائی نہیں تھی. یہ بیڑا غرق ہوا ہے ان کا، دوستوں نے اسے بگاڑ دیا ہے. اور دوستوں کا اثر ہوتا ہے ہمارے چال چلن پر. A man is known by the company he keeps. ایک آدمی کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے کہ اس کے دوست کیسے ہیں. اگر تو اچھے دوست ہیں تو پھر سمجھ لو کہ وہ اچھے لوگ ہیں، وہ اچھا کریکٹر ہے اس کا. اور اگر اس کے دوستوں میں نشے باز ہیں، جرم کرنے والے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو برا ہے. لوگ آپ کی دوستیوں، آپ کے تعلق، آپ کی کمپنی، آپ کی صحبت سے اندازہ کرتے ہیں کن لوگوں میں آپ رہتے ہو، اس سے کہتے ہیں آپ کا چال چلن ایسا ہے. وہ ٹھپا لگا دیتے ہیں آپ کے نام پہ، یہ ان میں رہتا ہے اس لیے یہ ایسا ہی ہے.
تو اثر انداز ہوتے ہیں. ہمارا کردار بنتا ہے ہمارے دوستوں اور صحبت سے، کیونکہ دوست اور صحبت ہمارے کردار پر، چال چلن پر اثر انداز ہوتے ہیں. پڑوسی، صرف جن کے ساتھ ہماری دیوار سانجھی ہے، صرف وہ پڑوسی نہیں، دنیا کا ہر ایک انسان ہمارا پڑوسی ہے. کیونکہ اس دنیا میں ہم رہتے ہیں جو خدا نے بنائی ہے، ہم ایک دوسرے کے نیبرز ہیں، ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ہم سائے ہیں. ہم غیر قومیں بھی اس میں آتی ہیں. غیر قوم کے لوگ جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، جن کے پاس ساتھ ہماری دوستی بھی نہیں، وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں ہم پر. ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں. خداوند نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ جب تم کنعان میں جاؤ گے، غیر قوموں کو دیکھو گے، ان کی بت و باش، ان کا رہنے کا طریقہ، ان کے چال چلن، ان کے طور طریقے، ان کی عبادتیں، ان کے سارے رویے دیکھو گے تو ان کے سے کام نہ کرنے لگ جانا. کیونکہ خداوند کو پتہ ہے کہ انسان دوسروں کو دیکھ کر اپنا لیتا ہے. غیر قوموں کو دیکھا، ارے اس ملک میں رہنا تو ایسا کرنا پڑتا ہے، چلو ہم بھی کرتے ہیں. غیر قوم والے ایسا کرتے ہیں، چلو ہم بھی کرتے ہیں. اب دیکھا دیکھی ہم مسیحیوں میں وہ حرکتیں آ گئی ہیں، وہ باتیں آ گئی ہیں جو کبھی خدا نے اجازت ہی نہیں دی کہ ہم مسیحی وہ اپنائیں. وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ کام، وہ رویے، وہ زندگی ہم نے اپنانے شروع کر دیے ہیں. ارے کوئی بات نہیں، وہ بھی تو کرتے ہیں نا. کسی کے فوت ہو جانے کے بعد یہ پھل بانٹنا، کپڑے بانٹنا، دیگیں بانٹنا، پیسے بانٹنا، اور بڑی بڑی انتظام کرنا، تمبو لگا کے اور بڑے ہال میں دیگیں کھڑکا دینا اور کہہ دینا بھئی ماحول ہے ہمارے علاقے کا. ہم ان لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ جن میں ہم رہتے ہیں وہ سب کرتے ہیں تو ہم نے بھی کرنا ہے. حالانکہ ان چیزوں کا نہ کوئی فائدہ، نہ بائبل ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے. اور ہم نے وہ سارے طور طریقے اپنا لیے ہیں جو پڑوسی کرتے ہیں یا غیر قوم والے کرتے ہیں. ہم ان سے سیکھ لیتے ہیں. اور یہاں تک بھی ہے کہ اب تو ڈرامہ دیکھ کے شادی کی رسمیں طے ہوتی ہیں کہ اس ڈرامے میں یہ بھی رسم تھی. بتھیرے سارے کام ہم نے اپنا لیے ہیں. اٹ ہیز بیکم دا پارٹ آف آور لائف. اور کہاں سے سیکھتے ہیں ہم؟ پڑوسیوں سے. چاہے پڑوسی دیش ہو، چاہے پڑوسی قوم ہو، چاہے پڑوسی مذہب ہو، ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ہمارا رویہ، ہمارا چال چلن، ہماری زندگی ویسی بن جاتی ہے. استاد اور رہنما، ٹیچرز اینڈ لیڈرز، یہ افیکٹ کرتے ہیں ہمارے چال چلن کو. ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں، ہمارا چال چلن ویسا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اپنا لیتے ہیں علمیت، کچھ لوگ اپنا لیتے ہیں ان کا اخلاق، کچھ لوگ اپنا لیتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کی کمیاں. کیونکہ کوئی بھی استاد اور کوئی بھی لیڈر ہے، اس میں ساری چیزیں اچھی تو ہوتی نہیں، کیونکہ سب انسان ہیں. کوئی نہ کوئی خرابی، کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے. ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں. کسی کا استاد جیسے سگریٹ پیتا ہے، اس کے شاگرد ویسے ہی سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں. اگر استاد غلط کام کرتا ہے تو شاگرد بھی کہتے ہیں کہ چلو یہ کام ٹھیک ہے. جو لیڈر کام کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ کام ٹھیک ہے. استاد ہیں یا رہنما ہیں، چاہے وہ دینی ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہیں، سیاسی ہیں، پولیٹیکل ہیں، کسی بھی فیلڈ میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں استاد ہے، لیڈر ہے، اس کا اثر ہم پہ ہوتا ہے. ہم اس کے جیسے بننا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا چال چلن ویسا ہو جاتا ہے. ہمارے خداوند نے کہا مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، اور جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. پھر رسولوں نے بھی آگے شاگردوں کو یہ کہا کہ تمہارا چال چلن دوسروں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے. ہمارا کریکٹر، ہمارا کنڈکٹ، ہمارا بیہیویئر، ہمارا وے آف لائف، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ، ہمارا سلوک، ہمارے رویے دوسروں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے. پتہ ہے ہمارے اوپر شکنجا پڑا ہوا ہے کہ تمہارا چال چلن لوگوں نے دیکھنا ہے اور لوگ اس کو کاپی کریں گے، اس لیے تمہارا چال چلن درست ہونا چاہیے. میں کوئی بھی کام کروں گا تو آپ کے لیے تو وہ جائز ہو جائے گا نا، کہ پادری صاحب نے وہ کیا ہوا ہے کام، وہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی جائز ہے. استاد اور رہنما ہمارے چال چلن پہ اثر انداز ہوتے ہیں.
اور استادوں اور رہنماؤں کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نمونہ ہیں، ہم ماڈل ہیں لوگوں کے لیے، ایگزامپل ہیں۔ پھر خیالات اور خواہشات جو ہماری اپنی ہیں، ہمارے اپنے تھاٹس، ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات، سوچیں اور ہماری خواہشیں، ہماری ڈیزائرز اور وشز، یہ ہمارا چال چلن شیپ اپ کرتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں، ہمارے چال چلن کو متاثر کرتے ہیں۔ جو ذہن میں باتیں آ گئیں ہم اس پہ چلتے ہیں۔ قضات کی کتاب کا بالکل آخری آیت ہے، قاضیوں کی کتاب دا بک آف ججز، دا لاسٹ ورس۔ کوئی بادشاہ تو تھا نہیں، تو جو کسی کے من میں آتا، جو کسی کے دل میں آتا وہی کرتا۔ اور رومیو پہلے باب میں لکھا ہے کہ لوگوں نے باطل خیالات اپنا لیے، جھوٹے خیالات اپنا لیے، اور افسیوں چوتھے باب کے جس کی تلاوت بھی آج ہوئی ہے اس میں ہے کہ لوگوں نے اپنے برے خیالات کو ایسا اپنا لیا کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور ان کا چال چلن بھی ان کے خیالات کی طرح ہو گیا۔ میرے ذہن میں جو خیال آتا ہے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے دل میں جو خواہش آتی ہے ہم اس سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے جیلس ہیں، حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں کسی سے، تو ہم اس کو نقصان دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ہم کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کرتے۔ ہیرودیس، اس کی خواہش تھی کہ میں اقتدار سے چمٹا رہوں، میرا تخت کوئی مجھ سے چھین نہ لے، اور اس نے کیا کیا؟ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی مروا دیا۔ اور جب مسیح کی پیدائش کی خبر اس کو ملتی ہے تو اقتدار کی خواہش میں کہ کوئی میرا تخت نہ چھین لے، کوئی دعوے دار نہ ہو جائے میرے تخت پر بیٹھنے کا، اس نے کہا 2 برس کے بچے مار دیے جائیں۔ دا وے آف لائف۔ اس نے صرف بچوں کو نہیں، اس کی تاریخ ہے پوری ہیرودیس کی کہ اس نے اپنے خاندان کے بتھیرے لوگوں کو، رشتہ داروں کو مروا دیا تھا، اس لیے تاکہ کوئی میرے تخت کا دعوے دار نہ ہو، اس کے کلیم نہ کر لے کہ جی میں اس کا رشتہ دار ہوں، اس کو مار دو اور مجھے بٹھا دو۔ اپنے ذہن میں آنے والے خیالات اور دل میں اٹھنے والی خواہشیں، یہ ہمارے کردار چال چلن پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے ہمارا کردار بن جاتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں، جو خواہش کرتے ہیں، ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری خواہشوں سے گناہ جنم لیتا ہے، خواہشیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، اور یہ خواہشیں ہی ہیں جو ہمیں اچھا بھی بنا لیتی ہیں۔ ہمارے دل میں خواہش ہو، چاہتے تو ہم یہ ہیں کہ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں، خواہش ہے نا، اس کو اچھی خواہش بنا لو اور اچھے ہو جاؤ۔ سو خواہشات اور خیالات ہمارے چال چلن کو متاثر کرتے ہیں، اور ان سے وہ بنتا ہے، اور بعض چیزوں کا استعمال بھی ہمارے کردار چال چلن کو متاثر کرتا ہے۔ امثال 31واں باب، پرووربس چیپٹر نمبر 31۔ بادشاہ کی ماں، لمویل کی ماں اسے کہتی ہے، بادشاہوں کو زیبا نہیں کہ وہ مے خواری کریں، وہ شراب پئیں، وہ دارو پئیں، کیونکہ اس سے ان کا چلن خراب ہو جاتا ہے، ان کا کردار خراب ہو جاتا ہے، ان کے فیصلہ کرنے کی طاقت خراب ہو جاتی ہے، ان کے سوچنے کی طاقت خراب ہو جاتی ہے، ان کی راہیں خراب ہو جاتی ہیں۔ سو اے میرے بیٹے، تو بادشاہ ہے تو تو شراب نہ پینا، کیونکہ اس سے تیرا کردار خراب ہو جائے گا اور تیری بادشاہت خراب ہو جائے گی۔ اور پھر افسیوں 5واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور شراب سے متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، اس سے ہمارا چلن خراب ہو جاتا ہے، ہمارا کردار خراب ہو جاتا ہے۔ کیا کرنے سے؟ دارو پینے سے، شراب پینے سے۔ سو کچھ چیزوں کا استعمال، اب یہ سمجھ لو کہ یہ چیزیں صرف شراب نہیں، نشاور کوئی بھی چیز آپ لیتے ہو تو اس سے آپ کا کردار خراب ہو جاتا ہے نا۔ پوڈری، بھنگی، چرسی، کچھ بھی کہہ لو، وہ کردار بن جاتا ہے نا ہمارا۔ تو نشے والی کوئی چیز، کوئی ایسا کھانا پینا، یہ چیزیں بھی ہمارا کردار خراب کر دیتی ہیں، سو ان سے پرہیز کرنا چاہیے نا۔ اور حالات اور تجربات اور مشاہدات یہ بھی متاثر کرتے ہیں ہمارے چال چلن کو۔ جن حالات میں ہم رہتے ہیں، جو واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو ہم پہ گزرتی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمارے چال چلن کو متاثر کرتے ہیں۔ ابراہیم کے خاندان کے یہ حالات ہیں، وہاں مشکل پیدا ہو گئی نا،
رشتوں میں، کیونکہ وہاں تجربات ہوئے. جب ہاجرہ کو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے تو اس کا مزاج ہی بدل گیا، اور وہ اپنی بیوی، اپنی مالکن سارا کو حقیر سمجھنے لگی، اس کو چھوٹا سمجھنے لگی. جب سارا پہ یہ گزری تو کیا ہوا؟ اس نے کہا اس کو نکال دے. جب لڑکا بڑا ہوتا ہے، اسماعیل وہ اسحاق کے ساتھ بھی شرارتیں کرتا، اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اتنا تنگ کرتا تھا جو ضلالت کی حد تک ہے، اسے بہت تنگ کرتا تھا. گھر میں ماحول ایسا تھا کہ ماں، اسماعیل کی ماں ہاجرہ، وہ سارا کو نیچا سمجھنے لگ گئی. تو پھر اسماعیل نے بھی کہا کہ اسحاق بھی مجھ سے نیچے ہے، اس کو تو ذرا تنگ کرو. حالات، تجربات گھر کے، اور پھر کیا ہوا؟ فیصلہ کرنا پڑا، ان کو نکال ہی دیا جائے. کردار بدلتے ہیں جب ہم پہ کچھ حالات گزرتے ہیں. حالات میں رہتے ہوئے اپنے کردار کے بارے میں بڑی فکر رکھنی ہے. حالات آپ کو مجبور نہ کر دیں، آپ پہ گزرنے والے تجربے آپ کو خراب نہ کر دیں. اپنا چلن درست کرنا چاہیے. اور لوکا 15ویں باب میں مصرف بیٹے کی کہانی ہے جو یسوع مسیح نے سنائی. جب اس پہ گزر گئی کہ میرے دوستوں نے سب کچھ میرے ساتھ مل کے اڑا دیا، اب تو میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے باپ کا سارا مال اڑا دیا. اب کیا کیا؟ پھر اس کو عقل آئی، میں نے بد چلنی میں اپنا سب کچھ گما دیا، اب چلن درست کرنا ہے. باپ کے پاس جاتا اور کہتا ہے میں اس قابل نہیں کہ میں پھر سے تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں میں ہی رکھ لے. اب چال چلن درست ہو گیا ہے. کیوں؟ اس نے جو کچھ دیکھا، اس پہ گزرا، جن حالات سے وہ گزرا، جو تجربہ اس نے کیا، جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس سب کا اثر ہوا اس پر، اور اس کا چال چلن تبدیل ہوا. عہدہ، مقام اور حیثیت انسان کا چال چلن متاثر کرتے ہیں. جب کوئی ڈی سی، اے سی، کمشنر، ڈی ایس پی، ایس پی، یہاں تک کہ ہمارے گاؤں میں تو چھوٹا سا کانسٹیبل بن جائے تو اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے. آپ کو کوئی عہدہ سٹیٹس مل گیا تو آپ کے تو ٹاور ہی فرق ہو جاتے ہیں، آپ کا تو ملنا برتنا ہی لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. آپ تو انسان کو انسان نہیں سمجھنے لگ جاتے. وہی جن کے بیچ میں آپ رہتے ہو اور انہی میں سے آپ نکل کے ایک عہدے پہ پہنچ گئے ہو تو آپ کہتے ہو جی ٹائم لے کے آیا کرو. آپ کا چال چلن بدل گیا ہے، آپ کا کردار بدل گیا ہے. آپ انہی لوگوں سے ملنے سے پرہیز کرنا شروع ہو گئے ہو جن کے بیچ میں آپ رہتے تھے، جن کے ساتھ مل کے ایک ہی تھالی میں آپ کھایا کرتے تھے. عہدہ مزاج تبدیل کر دیتا ہے. کوئی حیثیت مل جائے تو چال چلن تبدیل ہو جاتے ہیں. امثال باب نمبر 31 بادشاہ کی کہانی سے شروع ہوتا ہے اور ایک بیوی اور ایک ماں کے کردار پہ یہ باب ختم ہوتا ہے. امثال 31واں باب، پرووربس چیپٹر 31، اس میں ایک بادشاہ کے طور پر، ایک ماں کے طور پر اور ایک بیوی کے طور پر مزاج کیسا ہونا چاہیے اس پہ بات کی گئی ہے. اور پھر افسیوں باب نمبر 6 میں پہلی آیت سے 9ویں آیت تک والدین، اولاد اور آپ جو نوکر چاکر ہیں اور جو مالک ہیں ان کے بیچ میں کیسا کردار ہونا چاہیے. جب آپ کی حیثیت تبدیل ہوتی ہے تو آپ کا مزاج بھی تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کا چال چلن بدل جاتا ہے، آپ کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، آپ کا جینے کا انداز بدل جاتا ہے. اور پھر سے پولس رسول کی وہ نصیحت جو انہوں نے تیموتھیوس کو کی کہ جو کلیسیا کا پاسبان بنا کہ اب تو عام نہیں بلکہ تیرا عہدہ کلیسیا میں پاسبان کا ہے. اب تیرا چال چلن نمونے والا ہونا چاہیے، ایگزیمپلری ہونا چاہیے، مثالی ہونا چاہیے کہ لوگ تیرا چال چلن دیکھ کر تجھ سے سیکھیں. آپ ماں باپ ہو تو آپ کا عہدہ ہے، آپ کیا ہو؟ آپ بڑے ہو، آپ کا عہدہ ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کی حیثیت ہے. آپ مالک ہو، آپ کا مقام اور حیثیت ہے. آپ نوکر ہو، آپ کا مقام اور حیثیت ہے. آپ کلیسیا میں کسی عہدے پر ہو، آپ کسی کمپنی تنظیم میں کسی عہدے پر ہو، کوئی بھی آپ کی حیثیت ہے، مقام ہے، پوزیشن ہے، اس کے لحاظ سے آپ کو اپنا چال چلن رکھنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں
میٹر کرتی ہیں، یہ ضروری ہیں کہ ہم اپنے عہدے، مقام اور حیثیت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور پھر ایمان، فیتھ، جو ہمارا ایمان ہوتا ہے ہمارا چال چلن ویسا ہوتا ہے۔ ہم مل کر رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں نا، ایمان کا اقرار، اس کا جو تیسرا پورشن ہے، لاسٹ والا، اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت پر۔ یہ ہے مقدسوں کی رفاقت، مسیحیوں کے ساتھ تعلق رکھنا، کلیسیا میں شامل ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا اور خدا کی عبادت کرنا اور زندگی گزارنا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر، مقدسوں کی رفاقت پر، ان دا فیلوشپ آف سینٹس، خدا کے برگزیدوں ایمانداروں کے ساتھ میل ملاپ پر ہمارا یقین ہے۔ اسی لیے ہم یہاں آتے ہیں اور مل کر عبادت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس پر۔ ہمارا اگر ایمان ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں سے خداوند نے محبت کی اور مجھے بھی ان سے محبت کرنی ہے، تو ہم سب سے محبت سے ملتے ہیں۔ اور اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ میرے سوا دنیا کا ہر ایک انسان قتل کے لائق ہے اور وہ جہنم کے لائق ہے اور وہ بے ایمان ہے اور اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے جب تک وہ میرے جیسا نہ ہو جائے، تو پھر ہمارے رویے سلوک ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے جیسے ہو جاؤ نہیں تو مر جاؤ۔ جو ہمارا ایمان ہوتا ہے وہ ہمارا کردار بن جاتا ہے۔ پھر ہمارا ایمان ہمارے چال چلن، ہمارے کردار کو متاثر کرتا ہے، اور پھر روحانی قوتیں انسانی چال چلن پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہماری اپنی خواہشیں اور خیالات ہوتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں وہ بس شیطان نے دماغ خراب کر دیا تھا۔ ہاں، کرتا ہے، شیطان دماغ خراب کرتا ہے۔ کب؟ جب آپ اسے موقع دیتے ہو۔ کلام میں لکھا اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ حوا نے دے دیا تھا نا موقع، پیدائش 3 باب۔ جیسے ہی ابلیس نے، شیطان سانپ کی صورت میں اس سے بات کر رہا ہے، خدا کے کلام پہ شک پیدا کر دیا اور اس کو ورگلا لیا اور کہا یہ پھل کھا لو تم خدا کے جیسے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے ان کے اندر تاثیر ڈال دی، خدا پر شک پیدا کر دیا، خدا کے کلام پہ شک پیدا کر دیا، اور ان کے اندر خواہش پیدا کر دی کہ اس پھل کو کھائیں اور خدا کے برابر ہو جائیں، خدا کے جیسے بن جائیں۔ کھا لیا تو رویہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو خدا کے نافرمان ہو گئے، پھر خدا سے چھپنے بھی لگ گئے، اور جب خدا نے آواز دے کے کہہ دیا کہ کیوں تم نے پھل کھا لیا، یہ جو عورت تو نے دی ہے مجھے، اس نے مجھے کھلایا ہے۔ جیسے ہی گناہ آ گیا نا تو آدم نے پہلا الزام لگا دیا کس پہ؟ خدا پر۔ اس عورت نے مجھے دیا ہے جو تو نے مجھے دی تھی۔ سو قصور کس کا ہوا؟ ہمارے چلن بدل گئے، ہمارے رویے بدل گئے، خدا سے چھپنے بھی لگے، خدا پہ الزام بھی لگانے لگے، اور آپس میں بھی رفاقت ٹوٹ گئی۔ اسی نے کھلایا ہے جسے تو نے مجھے دیا تھا۔ چلن بدل گیا۔ ابلیس، شیطانی قوتیں، وہ روحانی قوتیں ہیں نا، وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ہمارا کردار بنا دیتی ہیں، ہم ویسے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم خدا پاک روح کو موقع دے دیں تو پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمارا چلن روح القدس کی ہدایت کے مطابق نہیں تھا کیا؟ کہ جیسے خدا پاک روح نے ہمیں ہدایت کی، ہمیں سکھایا، ہمیں گائیڈ کیا، ہماری رہنمائی کی، ہم نے اپنا چال چلن ویسا بنا لیا۔ سو روحانی قوتیں بھی ہمارا چال چلن متاثر کرتی ہیں، تیار کرتی ہیں، شیپ اپ کرتی ہیں۔ سو ہمیں اب دھیان رکھنا ہے، ہمارا چال چلن متاثر ہوتا ہے ماحول سے، انسانوں سے، حالات سے، چیزوں سے، تعلیم سے، تربیت سے، کھانے پینے سے بھی، ارد گرد کے لوگوں سے بھی، گھر کے لوگوں سے لے کر غیروں تک، سب لوگ ہمارے چال چلن کو بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، شیپ اپ کرتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں، اس پہ افیکٹ کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں، اسے تیار کرتے ہیں۔ شیطان بھی یہ کام کرتا ہے، اور روح القدس بھی مہیا ہے، دستیاب ہے ہمارا کردار بنانے کے لیے، اسے ترتیب دینے کے لیے، اسے خوبصورت بنانے کے لیے، ایسا بنانے کے لیے جو خدا کو پسند ہے۔ سو اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے چال چلن کے لیے کس کا اثر
قبول کرنا ہے۔